السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تین بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ ایک یہ کہ عمران خان کو سزائیں دینے کے باوجود ان کی اہلیہ کو بھی سزا دی گئی، لیکن اس کے باوجود ایوان اقتدار کی راہداریوں میں بے چینی، اضطراب اور پریشانی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور بار بار عمران خان کو کیوں میسیجز یا پیشکشیں کی جا رہی ہیں، اور ان پیشکشوں کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ ہوگا آج کا موضوع جس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا معاملہ، فیصل آباد پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی سیاسی پاور شو کیا، جلسہ کیا۔ اس کی کچھ بات چیت ہم کریں گے۔ ہم نے فیصل آباد میں کچھ پولیٹیکل ورکر سے بات چیت کی ہے، کچھ جرنلسٹوں سے بات چیت کی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، فیصل آباد کا یہ پور ترین شو تھا پی ایم ایل این کا، اگرچہ جو ٹی وی کے اوپر ویژولز تھے ان کے اندر لوگوں کی ایک کافی ایک ریزنیبل تعداد نظر آ رہی تھی، لیکن جو فیصل آباد کا ایک گراؤنڈ ہے، دھوبی گارڈ گراؤنڈ، یہ ہمیشہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو بھرا کرتی تھی، لیکن ابھی یہ اس کا ایک حصہ خالی تھا، اور اس کے آپ نے اگر ٹی وی کے اوپر ویژولز دیکھے ہوں تو اس کے چاروں طرف جو ہے کہ وہ بینر یا پوسٹر لگا کے اس کو کور کیا گیا تھا۔ تو اس گراؤنڈ کا ایک حصہ جو ہے جو خالی تھا، اس کے بجائے اس کو لمیٹڈ اس کو رکھا گیا تاکہ یہ جیم پیک نظر آئے۔ اور پھر راجہ ریاض اور ان کے صاحبزادے جو پی ایم ایل این سپورٹ کر رہی ہے، جن کو ٹکٹ دیا تھا، ان کو سٹیج پہ نہیں بٹھایا گیا، بلکہ وہ سٹیج کے سامنے جو پہلی رو تھی وہاں پہ وہ دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا پڑے گا فیصل آباد کے اوپر، یہ معاملہ۔ اور پھر تیسرا، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان کا استعفیٰ ہے۔ یہ تیسرا استعفیٰ ہے اعلیٰ عدلیہ کے اندر۔ اس سے پہلے 2 استعفے سپریم کورٹ میں دیے گئے تھے، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن، جنہوں نے اس سال اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہونا تھا۔ اور اب جو ہے کہ جسٹس شاہد جمیل خان جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ پہلے دونوں استعفے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کے خلاف جس انداز کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کی جا رہی تھی، تو وہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کو وہ ڈیفینڈ کریں گے، لیکن پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے، ان کے استعفے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی پریشان ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ ان کو دھچکا لگا یہ سن کر کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دیا، اور پھر وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ مستعفی ہوں گے، اور نہ ان کو اندازہ تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے کہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے ان کو دھچکا لگا۔ تو اب اس میں جو 2 استعفے پہلے آئے تھے ان میں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان کا جو استعفیٰ، ان میں فرق یہ ہے کہ اس استعفے میں صدر پاکستان کو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے اتنے سال بطور جج جو ہے کہ خدمات سر انجام دی، اور اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر جو ہے کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں، بلکہ اپنے استعفے کے اینڈ کے اوپر انہوں نے انگلش عبارت کے اندر ایک محاورہ بھی لکھا، ایک جملہ بھی لکھا۔ اور پھر اس کے علاوہ علامہ اقبال کی ایک نظم جو علامہ اقبال نے 1935 میں لکھی تھی، ضرب کلیم میں یہ نظم موجود ہے، اور یہ ہندی مکتب کے جو برٹش راج تھا، برطانوی حکومت تھی یہاں پر، اور اس وقت برصغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں وہ غلامانہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس وقت جو مکتب یا درسگاہیں جو ہیں وہ کس قسم کی تھی، اور اقبال جو ہے وہ کس قسم کی درسگاہ چاہتے تھے اور کس قسم کی تربیت چاہتے تھے، اس تناظر میں یہ لکھی تھی۔ اور اس میں 4 شعر جو ہیں کہ وہ جج صاحب نے انتخاب کیا اور وہ لکھے اپنے استعفے میں، اور 3 شعر نہیں لکھے انہوں نے۔ اور ان اشعار کے اندر بیسیکلی علامہ اقبال جو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت کا عہد تھا، سیاسی جبر بھی تھا، معاشی صورتحال بھی تھی، غلامانہ زندگی بھی تھی، تو اس وقت جو درسگاہیں تھیں وہاں پہ مسلمانوں کو ایک خودی کی بجائے، ایک آزاد حریت کی بجائے جو ہے کہ ایک غلامانہ تعلیم دی جا رہی تھی، پیری مریدی کے چکروں میں ڈالا جا رہا تھا۔ اور پھر اقبال جو ہے اس کے تناظر کے اندر ہی گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں خودی کے علم کو جو ہے کہ وہ فروغ دینا چاہیے اور آزادانہ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ آزاد زندگی جو ہے کہ وہی بہتر زندگی ہوتی ہے، ریدر دین کہ غلامی کی زندگی کے اندر نہ انسان کی افکار گرو کرتی ہیں، نہ سوچ، نہ وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہ مفہوم تھا اس ساری نظم کا، اور یہ جو اشعار کا لکھنا جو ہے کہ وہ بہت کچھ جاتے جاتے جسٹس شاہد جمیل خان جو ہے وہ بتا گیا کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ایکچولی یہ 1935 کو تقریباً 90 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان جو ہے کہ اسی نہج کے اوپر کھڑا ہے۔ یہاں کا نظام، یہاں کا جبر، یہاں کا ظلم، یہاں کا قانون آئین جو ہے کہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق یا انسانوں کی فلاح و بہبود یا ان کی
تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی خدمات سر انجام نہیں دے رہا. تو اس حالات کے اندر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، جو بڑا الارمنگ سچویشن کی نشاندہی کر رہا ہے. دوسرا معاملہ کہ یہی وہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں اس وقت جو عوام ہے پاکستان کی، وہ بڑی واضح اکثریت کے ساتھ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور یہ احساس جو ہے کہ وہ اب راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی جو اقتدار کی راداریوں کے اندر میٹر کرتے ہیں اسٹیک ہولڈرز، ان کے اندر بھی احساس شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. جو الیکشن ڈے قریب آ رہا ہے کہ جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں ووٹر ٹرن اوور کو کم کرنے کے لیے، وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی. اور ابھی توشہ خانہ کیس کے بعد جو ہے سائفر کیس، پھر توشہ خانہ کیس، اور اب عدت میں نکاح کا کیس جو ہے کہ اس کو بھی سزا دی جائے گی. اس میں کہا جائے گا یہ غیر قانونی جو ہے کہ یہ نکاح تھا. تو ان تین کیسز کا بنیادی مقصد نمبر 1 سائفر کیس جو ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالنا اور یہ ایک نیریٹو بنانا کہ وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. جیسے محترمہ فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان کے الیکشن کے دوران کہا گیا تھا جی یہ غدار ہیں، یہ قومی سلامتی کے لیے خطرے ہیں، اور ان کے جو رابطے ہیں وہ بیرونی طاقتوں سے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے سلامتی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں گی. تو اور یہی نیریٹو جو ہے پھر جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جب اسلامی جمہوری اتحاد تھا اس وقت بھی جو ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں اسی قسم کے جو نیریٹو بنائے جا رہے تھے. تو یہ ایک نیریٹو بنایا کیا سائفر کیس کہ جی قومی سلامتی کے لیے جو ہے کہ یہ عمران خان جو ہے کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے اور یہ خطرہ ہے. تو یہ فیصلہ اس تناظر میں. پھر توشہ خانہ کا فیصلہ جو ہے کہ اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے جی کہ کرپٹ ہے. عمران خان کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے پاکستان کے اندر کہ جی کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ مالی طور کے اوپر ان کو کوئی حرص ہوس نہیں ہے پیسہ دولت کمانے کی، جس طرح باقی سیاسی لیڈرز کے اور ان کے ایسٹس ہیں دنیا بھر کے اندر، ان کے نہیں ہے. تو وہ فیصلہ جو ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا کہ نہیں یہ فائنینشلی کرپٹ بھی ہیں. تو اب تیسرا جو ہے کہ یہ اخلاقی طور کے اوپر، یہ مذہبی طور کے اوپر بھی جو ہے کہ وہ کرپٹ ہیں. یہ اس کا مقصد ہے عدت میں نکاح کا. اور یہ حربے جو ہے کہ پہلی بار نہیں، جیسے فاطمہ جناح کو غدار یا قومی سلامتی کے لیے خطرہ، بے نظیر بھٹو کو بھی یہی کہا گیا، اور پھر فاطمہ جناح کے بارے میں بڑے غلیظ الزامات لگائے گئے. اس وقت کی کنونشن مسلم لیگ اور جنرل ایوب کی جو کمپین کی جا رہی تھی اس کے اندر، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جس قسم کی غلیظ ترین کمپین چلائی گئی تھی وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس دور کے اندر. تو اسی قسم کا یہ کام ابھی بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ تسلسل ہے ایک اس صورتحال کا جو پہلے بھی پاکستان میں رہی. تو یہ تین مقاصد ہیں، لیکن اس کے باوجود بات بنتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. تو ابھی اس لیے کہ یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جیسے ابھی کل ہم نے کہا کہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پیشکش کی گئی ہے. اب پیشکش جو ہے کہ وہ کیا تھی اس کی تفصیلات بھی کچھ سامنے آئی ہیں. کہ نمبر 1 یہ کہ عمران خان اور جتنے بھی ان کی اہم لیڈرشپ ہے جس وقت زیر زمین ہے، غائب ہیں، مفرور ہیں، لاپتہ ہیں، اشتہاری ہیں، وہ معافی نامہ لکھیں تحریری اور 9 مئی کی مذمت کریں اور معافی مانگیں اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. عمران خان بذات خود جو ہے کہ وہ بھی 3 سال کے لیے جو ہے کہ وہ سیاست سے ایک سائڈ پر ہو جائیں، بنی گالہ میں قیام کریں، یا وہ چاہتے ہیں لندن جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وہاں ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں. اور 3 نام جو ہے کہ وہ دیے جائیں گے عمران خان کو. ان تینوں میں سے جس کو بھی عمران خان وزیر اعظم نامزد کر دیں تو وہ قابل قبول ہوگا، اور پھر جو بھی مینڈیٹ عوام دیں گے اس کو جو ہے کہ وہ تسلیم کر لیا جائے گا، اور پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا جس کو عمران خان کی سپورٹ حاصل ہوگی. اور یہی تصور پبلک میں جائے گا، اور افواج کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اگر جو کوئی خلیج ہے تو اس کو کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے گا. تو یہ بنیادی اس کے نکات ہیں. لیکن عمران خان جو ہے کہ وہ 9 مئی کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ نہیں، 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس میں 9 مئی کی صبح جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حملہ ہوا، ان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا اس پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر فیصلے موجود ہیں کہ ان افراد کے خلاف جنہوں نے وہ غیر قانونی کارروائی کی، توڑ پھوڑ کی، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں. تو وہ نہیں ہوا. تو عمران خان کا موقف ہے کہ 9 مئی کی صبح جو کچھ ہوا ان کے خلاف بھی مقدمات یا قائم کیے جائیں یا وہ بھی معافی مانگیں، تب جو ہے کہ وہ بھی اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں گے اور وہ اس کے اوپر سوچیں گے کہ 9 مئی میں جو شام کو ہوا اس کے اوپر بھی معافی مانگی جا سکتی ہے. نمبر 2 جو ہے کہ عمران خان ملک سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ سیاست سے الگ ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ خود اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. ان کی اگر مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، مینڈیٹ نہیں ملتا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ معاملات ہیں. اور پریشانی اس وقت یہ ہے کہ مینڈیٹ بڑا بھاری ہوگا، لیکن اگر اس بھاری مینڈیٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اندر پولنگ ڈے یا آفٹر پولنگ ڈے
ریگنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی تسلیم نہیں کیا جائے گا، کریڈیبلٹی قائم نہیں ہوگی، اور وہ کریڈیبلٹی کا سارا الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ مزید اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتی، تو اس کے ازالے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں ابھی آنے والے مزید الیکشن کے دنوں تک جو ہے کہ پیش رفت جو بھی ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.